السلام علیکم ناظرین، 12 کو نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں مشتاق احمد عباسی۔ ناظرین، پریس کلب 12 کو اور روزنامہ گرفت نے الیکٹرانک میڈیا پر 12 کو نیوز بلیٹن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں آپ کو 12 کو کی تمام خبریں اور حالات و واقعات سے باخبر رکھا جائے گا۔ ناظرین، اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو آپ ہمیں فون نمبر 0301 5150 پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوز اینکر بننے کے خواہشمند لڑکے، لڑکیاں اور رپورٹنگ کا شوق رکھنے والے نوجوان بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں 12 کو نیوز بلیٹن کی طرف۔ 12 کو میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بچوں کے مستقبل سے لاتعلق ہیں اور بچوں کے بنیادی تعلیم اور خاص طور پر تربیت کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ گرفت نیوز کے نمائندے کے مطابق سرکاری تعلیمی اداروں میں زیادہ تر اساتذہ 1 تاریخ کو اپنی تنخواہ ملنے کے منتظر رہتے ہیں، جبکہ بیشتر نجی تعلیمی ادارے 1 تاریخ کو والدین کی طرف سے فیسیں لینے کی منصوبہ بندی میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نئے بہانوں سے والدین سے پیسے بٹورنے کا سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان بچوں کو غیر نصابی سرگرمیوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے، جبکہ ان اداروں میں روزانہ کلاسیں جاری رہتی ہیں اور تعلیمی نصاب مکمل کرانے کی کوششیں جاری رہتی ہیں۔ بچوں کو رٹو طوطا بنایا جا رہا ہے، تاہم یہ ادارے نصاب بھی 60 سے 70% ہی مکمل کروا پاتے ہیں۔ زیادہ تر نجی تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور تعلیمی معیار بہت پست ہوتا ہے۔ دوسری طرف سرکاری تعلیمی اداروں کی حالت ناقابل بیان ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں اگرچہ اساتذہ کی تنخواہیں بڑی حد تک معقول ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر زیادہ تر اساتذہ بچوں کو پڑھانے میں دلچسپی نہیں لیتے۔ ان کا اصل ہدف 1 تاریخ کو تنخواہ کا اصول بن کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں تعلیمی معیار دن بدن پست سے پست تر ہوتا جا رہا ہے۔ 12 کو کے علاقے میں مرغی کا گوشت فروخت کرنے والوں میں کم تولنے کا رجحان تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ گرفت نیوز کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق 12 کو میں زیادہ تر مرغی کا گوشت فروخت کرنے والے گوشت اور زندہ کا وزن درست نہیں کرتے۔ زندہ مرغی کا ہر کلو پر 150 سے 200 گرام زیادہ تولا جاتا ہے، لہذا خریدار کو اس کی زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے۔ گرفت نیوز کے نمائندے کے مطابق زیادہ تر یہ واردات ڈیجیٹل ترازو کے ذریعے کی جاتی ہے، جس میں گڑبڑ کی جاتی ہے۔ جب کوئی بھی خریدار زندہ مرغی کا وزن کرواتا ہے تو بظاہر اسے وزن ٹھیک معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے ترازو کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ دراصل دکاندار ترازو میں گپلا کر کے خریدار کی آنکھوں پر پٹی باندھ چکا ہوتا ہے، لہذا کسٹمر زیادہ پیسے دے کر کم گوشت لے جا رہا ہوتا ہے۔ مرغی فروش یہ تمام کارروائی بڑے ڈیجیٹل ترازو پر کرتا ہے، لیکن جب وہ پہلے سے کٹی ہوئی مرغی کا گوشت فروخت کرتا ہے تو اسے چھوٹے ڈیجیٹل ترازو پر تولتا ہے۔ اس ترازو پر 100 سے 150 گرام کم تولنے کا گپلا موجود ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص 1 کلو مرغی کا گوشت خریدتا ہے تو اسے 1000 گرام کے بجائے 850 یا 900 گرام ہی گوشت ملتا ہے۔ 12 کو میں یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے اور اب کھلی چوری میں بہت زیادہ تیزی آتی جا رہی ہے، لیکن پولیس سب کچھ جاننے کے باوجود ان دکانداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے نان بھائیوں نے نان کا وزن اور سائز کم کر دیا ہے، لہذا اب نسبتاً چھوٹا نان 15 روپے میں، جبکہ روٹی کی قیمت 10 روپے سے بڑھا کر 12 روپے کر دی گئی ہے۔ گرفت نیوز کے نمائندے کے مطابق حالات اور اپنی خواہش کے پیش نظر نان بھائیوں نے ایک نان کا وزن اور سائز کم کر دیا ہے، لیکن اب وہی نان 15 روپے کا فروخت ہو رہا ہے، جبکہ روٹی 5 سے 6 روپے میں فروخت ہوتی تھی، اب وہی روٹی 12 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ گرفت نیوز کے نمائندے کے مطابق یہ بات بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جب بھی آٹے کی فی کلو قیمت میں 1 روپے کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ نان بھائی ایک نان کی قیمت 1 سے 1.5 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر حساب لگایا جائے تو 1 کلو آٹے میں 6 سے 8 نان بنتے ہیں، لہذا اس طرح اگر 1 کلو آٹے کی قیمت میں 1 روپے اضافہ ہوا تو نان بھائی کو 1 کلو آٹے کے نان پر 8 سے 10 روپے زیادہ ملنے لگتے ہیں اور یوں اس کے منافع میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر زیادہ تر معیشت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نان بھائی تو ہر وقت آٹے کی قیمت بڑھنے کی دعائیں کرتا ہے تاکہ اسے نان کی قیمت بڑھانے کا موقع مل سکے اور اس کے منافع میں مزید اضافہ ہو سکے، لیکن اب وہی نان بھائی قیمت میں اضافہ کر کے نہیں بلکہ نان کا وزن اور سائز کم کر کے منافع حاصل کر رہا ہے۔
13 जमातों की हुकूमत कायम हुए एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में कोई कमी देखने में नहीं आई और अवाम को नई हुकूमत से अब तक कोई रिलीफ नहीं मिला। PTI की हुकूमत को ख़त्म हुए एक हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, JUI, MQM समेत 13 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत कायम हुए भी एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अब तक अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के बुलंदो बांग दावे धरे के धरे रह गए, क्योंकि कोई बड़ा रिलीफ देना तो दूर की बात, अब तक अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में कोई काबिल जिक्र कमी नहीं आई है, बल्कि नई हुकूमत के आने के बाद बाज़ दालों, चावल, घी, सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी अपोजिशन में थे तो उनके लबों पर हर वक्त अवाम के दुख और तकालीफ रहती थी, लेकिन इक़्तिदार मिलते ही सारे दावे हवा हो चुके हैं। ग्रिफ न्यूज़ के नुमाइंदे के मुताबिक अब मौजूदा हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मनसूबाबंदी कर रही है, जिससे मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा और गरीब लोग पिस कर रह जाएंगे। अतलात हैं नई हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा करने की मनसूबाबंदी कर रही है, जिसका सारा मलबा PTI की हुकूमत और IMF पर डालने की कोशिश की जाएगी।